الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر معزز سامعین کرام، ربیع الاول کا یہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی نسبت بھی حاصل ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں تشریف لائے تھے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے پردہ فرما کر اگلے جہان میں تشریف لے گئے. تو اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی بھی ہے مسلمانوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کا غم بھی ہے. اور یہ ہماری شریعت کا حسن ہے کہ شریعت نے ہمیں خوشی منانے کے طریقے بھی بتائے ہیں اور غم منانے کے طریقے بھی بتائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے جدا ہو کر اس دنیا سے پردہ فرما کر اگلے جہان میں چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ برکات ایسی ہیں کہ جو آج تک ہمیں بھی نصیب ہیں، اور کچھ برکات ایسی تھی کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہیں. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تمام کے تمام جہانوں کے لیے رحمت تھا، اسی رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بوقت ضرورت اپنی اس رحمت اور شفقت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے مختلف انداز میں ان کو اپنی برکات سے نوازا کرتے تھے. آج کی اس مختصر سی گفتگو میں
میں کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ سفر ہجرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور ہجرت کا آغاز بھی اس وقت ہوا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود پر آنے والی ہر مشکل کو برداشت کرتے رہے، لیکن جب ان مصائب اور تکالیف کا دور بڑھتا چلا گیا اور یہ مصائب اور تکالیف صحابہ کرام اور صحابیات کو دی جانے لگیں، تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آنے پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ ہجرت کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک ہجرت کا حکم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آپ نے بھی ابھی ہجرت نہیں کرنی، آپ نے ہجرت میرے ساتھ کرنی ہے۔ باقی صحابہ کرام ہجرت فرماتے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے چلے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کے بتایا کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے۔ یہ بھی قریبی تعلق کی بنیاد پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کسی بات پہ حضور سے یہ نہیں پوچھا، حضور یہ کام کرنا تو ہے، کیسے کیا جائے گا؟ جب حضور نے فرمایا ابو بکر ہجرت کرنی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں پوچھا ہجرت کر کے جانا کدھر ہے، ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوئے، گھر سے نکلے، مدینہ ایک طرف، غار ثور کا راستہ دوسری طرف، ہجرت مدینہ کی طرف کرنی تھی، گئے غار ثور کی طرف، پھر بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا نہیں یا رسول اللہ ہم نے جانا تو مدینہ تھا، لیکن یہ جو آپ غار ثور کی طرف جا رہے ہیں یہ راستہ تو اور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جا رہے ہیں، غار ثور کی پہاڑی چڑھنے لگے۔ درمیان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکاوٹ محسوس ہوئی، پاؤں مبارک نوکیلے پتھروں کی وجہ سے زخمی ہوئے، پاؤں سے خون نکلنے لگا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر غار ثور تک پہنچایا ہے۔ جب غار ثور پہ پہنچے، غار ثور پر کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، خود اندر تشریف لے گئے، غار کی صفائی کرنے کے بعد جو سوراخ تھے اپنی چادر کے ٹکڑے کاٹ کے سوراخوں میں ڈالتے رہے، تمام سوراخ بند ہو گئے، کچھ سوراخ باقی بچ گئے۔ وہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پاؤں کی ایڑی کو رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں سلایا اور فرمایا یا رسول اللہ آپ آرام فرمائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی گود میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک عجیب جملہ نقل کیا، کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سیدنا ابو بکر صدیق کی گود میں ایسے لگ رہا تھا جیسے رحل میں قرآن رکھا ہوا ہو۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضور کا چہرہ مبارک ہے، ادھر ایک سانپ نے آ کر ڈنگ مارنے شروع کیے، سیدنا ابو بکر صدیق نے ایڑی نہیں ہلائی، وجود کو حرکت نہیں دی، کیوں؟ گود میں سرکار آرام فرما رہے ہیں، ان کے آرام میں خلل ہوگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایڑی کو حرکت نہیں دی،
زہر کا اثر پورے جسم میں سرایت کر گیا، حتیٰ کہ جب آنکھوں سے آنسو نکلے وہ آنسو بھی جا کے زمین پہ نہیں حضور کے رخسار مبارک پر گرے ہیں۔ جب حضور کے رخسار مبارک پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو گرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، ساری بات بتائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پہ لگایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے وہ زہر بھی ختم ہو گیا، اس ڈنگ کی تکلیف بھی ختم ہو گئی۔ یہ برکت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لعاب مبارک کی کہ آپ کے لعاب مبارک سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تکلیف پہنچی تھی وہ تکلیف بھی دور ہو گئی۔ اسی طرح ایک غزوے میں سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ دن گزر چکے تھے، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، جنگ طویل ہو رہی تھی۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اپنی مرضی سے ایک بندے کے ہاتھ میں علم تھماؤں گا جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ صبح کا وقت آیا، اب سب صحابہ کے دل میں یہی خواہش تھی کہ شاید علم مجھے ملے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سیدنا علی کدھر ہیں؟ علی کدھر ہیں؟ علی کو بلایا جائے۔ بتایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں درد ہے جس کی وجہ سے ابھی آ نہیں سکتے۔ حضور نے بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر اپنا لعاب مبارک لگایا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے تکلیف دور ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا، قیادت دے کر لشکر کی قیادت دے کر آگے بھیجا جنگ کے لیے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ، چند افراد کو میرے ساتھ بھیج دیں، میں نے بطور دعوت کھانا تیار کیا ہے، آپ ان کو بھیج دیں، میں ان کو کھانا کھلا دیتا ہوں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں کثیر تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو آج فلاں صحابی کے گھر دعوت ہے، سارے چلتے ہیں۔ اب صحابی رسول دل ہی دل میں پریشان کہ کھانا تو 10 بندوں کا ہے، یہاں تو بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی بیٹھی ہے، اب یہ کھانا پورا کیسے ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابی چلتے گئے۔ جب گھر پہنچے، گھر والی کو بتایا، میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور بتایا کہ اتنے افراد کا تقریباً کھانا ہے، اتنے افراد کو بھیج دیجیے، میں ان کی دعوت کر کے ان کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جتنے صحابہ کرام تھے حضور سب کو ساتھ لے کے تشریف لے آئے۔ گھر والی نے جب یہ بات سنی تو کہا، آپ نے رسول اللہ کو بتایا تھا کہ اتنے افراد کا کھانا ہے؟ کہا جی ہاں بتایا تھا، وہ بھی تو صحابیہ تھی نا آخر۔ تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، جو کھانا تیار تھا وہ کھانا پیش کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے میں برکت کی دعا کی۔ اب جب کھانا تقسیم شروع ہوا، وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ تقریباً 70-80 افراد یا اس سے بھی زیادہ تعداد کھانا کھا کے چلی گئی، لیکن میں نے روٹی اور سالن کو دیکھا، کم ہونے کے بجائے وہ پہلے سے بھی زیادہ ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ دوران سفر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساتھ آپ کے کچھ صحابہ بھی تھے بھوک لگی، ایک غریب آدمی کی جھونپڑی تھی وہی سامنے نظر آئی، وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ اس عورت کا خاوند گھر میں نہیں تھا اور بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس اور کچھ تو کھانے کے لیے نہیں ہے، البتہ یہ بکری ہے، یہ بھی دودھ نہیں دیتی، یہی بکری، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگوایا، اس عورت نے کہا اس میں تو دودھ ہے نہیں، آپ برتن کو کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا آپ برتن دے دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بکری کے تھنوں سے دودھ نکالنا شروع کیا تو ایک بالٹی کیا گھر میں جتنے برتن تھے سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے۔ اب جتنے صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی پیا، جو باقی بچا وہ ان کو دے کے آگے۔ شام کو جب خاوند گھر آئے تو پوچھا کہ یہ کیا؟ خاوند کو بتایا کہ ایک آدمی آیا تھا، اس کے ساتھ کچھ افراد اور بھی تھے، تو اس نے کھانے پینے کا مطالبہ کیا، میں نے جواب یہ دیا کہ بھائی ہمارے پاس تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس ایک یہ بکری ہے، یہ بھی دودھ نہیں دیتی۔ انہوں نے پھر برتن منگوایا، دودھ دھونا شروع کیا، یہ سارے برتن بھر گئے، جو انہوں نے پینا تھا پی کے چلے گئے، باقی یہاں رکھ کے چلے گئے۔ اب خیر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر دوبارہ سے تلاش شروع کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر جو ہے تو اسلام قبول کیا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت ہے۔ ایک صحابی ہیں، وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک غزوے میں میرے دوران لڑائی ہڈی ٹوٹ گئی، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس ہڈی پہ پھیرا، وہ ہڈی ٹھیک ہو گئی۔ مختلف برکات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس امت کو اور بالخصوص صحابہ کرام کو نصیب ہوئی ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو وغیرہ کے لیے پانی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پانی تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک دھوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے چشمے پھوٹے، صحابہ کرام نے وضو فرمایا۔ ایک صحابی رسول خود نقل کرتے ہیں کہ ہم دو آدمی تھے، کیونکہ قرآن پاک ابھی جس انداز میں ہم تلاوت کرتے ہیں یہ ایک قرأت ہے عرب کی، مختلف قرأتوں پہ قرآن پاک اترا تھا جن کو ہم سبع عشرہ کہہ دیتے ہیں۔ دو صحابی تھے، الگ الگ قرأت میں قرآن پڑھتے تھے، اب دونوں کا اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے کہا، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے بھی جو کہ حضور سے قرآن سنا ہے میرا قرآن صحیح، دوسرے صحابی کہتے ہیں میں نے بھی حضور سے قرآن سنا، میرا قرآن صحیح ہے۔ اب جب دونوں اسی معاملے کو نمٹانے کے لیے تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دونوں نے عمدہ قرآن پڑھا ہے، دونوں نے صحیح پڑھا ہے۔ اب ان میں سے ایک آدمی کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات کہ دونوں الگ الگ انداز سے قرآن پڑھ رہے ہیں، دونوں کا قرآن پڑھنا صحیح کیسے ہوا؟ ہونا تو یہ چاہیے ایک کا غلط ہو ایک کا صحیح ہو، یہ حضور فرما رہے ہیں دونوں کا صحیح ہے، وجہ کیا ہے؟ اب کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیفیات سے علم ہوا کہ یہ بندہ پریشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، جب سینے پہ ہاتھ رکھا تو جو وہ میری پریشانی تھی وہ پریشانی بھی دور ہو گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت یہاں سے اٹھایا تو میرا دل اس وقت ایمانی کیفیات سے بھرپور ہو چکا تھا۔ یہی ہاتھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر کھڑے ہو کر اسلام کی عزت اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ
جو اسلام مجھے دیا ہے اس اسلام کو عزت بھی عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ دو افراد کی نشاندہی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام کو عزت ان دو افراد میں سے کسی ایک کے ذریعے دے دیجیے۔ ادھر دار الندوہ یہ مشرکین کی مشاورت کرنے کی جگہ تھی۔ وہ آپس میں مشاورت کرنے کے لیے بیٹھے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا جائے۔ مختلف مشورے آتے رہے۔ کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا۔ کسی نے کہا ملک بدر کر دیں، راستہ صاف ہو جائے گا۔ مختلف مشورے آتے رہے۔ آخرکار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جب یہ فیصلہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا زیادہ بہتر ہے کہ نہ آپ رہیں گے، نہ آپ کا مشن رہے گا، نہ آپ کو ماننے والے رہیں گے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا لیکن کام تھا مشکل، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جس طرح حضور پہ جان فدا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، اس کی مثالیں اگر ہم پڑھنا شروع کریں یا بیان کرنا شروع کریں تو طویل وقت چاہیے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی زمین پہ نہ گرنے دیں، وہ حضور کے جسم پہ کوئی آنچ آنا بھی برداشت نہیں کرتے، چاہے جائے کہ حضور کو ان کے سامنے قتل کیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ خیر، یہ فیصلہ ہو گیا حضور کو قتل کرنا ہے، لیکن اب قتل کرے کون؟ اس کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا، یہ کام میرے ذمہ میں کروں گا۔ اور باقی سب کو یقین بھی آ گیا، چونکہ یہ بہادر بھی تھے اور اس وقت کفار کے سردار بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ کام کر لیں۔ قتل کے ارادے سے نکلے، راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا جی میں حضور کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور کو بعد میں قتل کرنا، تمہاری بہن بھی اسی حضور کا کلمہ پڑھ چکی ہے۔ جب یہ بات سنی غصہ اور تیز ہو گیا، کہا میں تو وہ درسگاہ ختم کرنا چلا تھا، اس درسگاہ کے شاگرد تو میرے گھر میں پیدا ہو گئے۔ اب مزید غصہ، گھر گئے اور اتفاق یہ کہ جب گھر پہنچے تو بہن اور بہنوئی دونوں قرآن پڑھ رہے تھے۔ دستک دی، پوچھا گیا کون؟ کہا عمر۔ اب انہوں نے دروازہ تھوڑا تاخیر سے کھولا، وہ جو اوراق قرآن پاک کے تھے یا جن چیزوں پہ پہلے جو کہ ہڈیوں پہ اور مختلف چیزوں پہ قرآن پاک لکھا ہوتا تھا، یہ کتابی شکل میں اب ہمارے پاس ہے۔ یہ بعد میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جمع قرآن ہوا ہے، اس کے نتیجے میں یہ کتابی شکل میں ہمارے پاس آج موجود ہے۔ پہلے تو مختلف چیزوں پہ لکھا ہوتا تھا، اب انہوں نے وہ جن چیزوں پہ لکھا ہوا تھا ان چیزوں کو کسی جگہ چھپا کے رکھ دیا۔ دروازہ کھولا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا دروازہ تاخیر سے کیوں کھولا؟ کیا پڑھ رہے تھے جب میں آیا؟ تو خیر انہوں نے جب بتایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارنا شروع کر دیا، بہت زیادہ مارا، بہت زیادہ مارا۔ مار کے جب تھک گئے تو کہا قرآن یا حضور کا دامن چھوڑو گی یا نہیں؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا جواب، کہا عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، اگر اس ماں کا دودھ پی کے تو کفر نہیں چھوڑ سکتا، میں اس ماں کا دودھ پی کے اسلام کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ میں اسلام نہیں چھوڑوں گی۔ اب یہ جملہ ایسا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ جا کے لگا۔ جب دل پہ لگا نا تو جذبات ذرا ٹھنڈے ہو گئے۔ کہا اچھا چلو ایسے کرو، جو قرآن تم پڑھ رہی تھی، جو تم پڑھ رہی تھی وہ مجھے بھی تو سناؤ نا۔ کہا نہیں ایسے نہیں، پہلے جاؤ غسل کر کے آؤ، اس کے بعد میں قرآن سناؤ۔ غسل کیا، قرآن پاک سنایا تو دل میں اس قرآن کی محبت اتری۔ قرآن بھی اپنا اثر رکھتا ہے،
جب دل سے پڑھا جائے تو قرآن اثر رکھتا ہے. بہت سی لوگوں کی زندگیاں بدلنے کا ذریعہ صرف تلاوت قرآن سننا بنا ہے. تو خیر بہن نے قرآن سنایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اترا. کہا بہن تو اتنا اچھا قرآن پڑھتی ہے، جس استاد سے تو نے پڑھا وہ استاد کتنا اچھا پڑھتا ہوگا، اس کے قرآن پڑھنے میں کیا سوز ہوگا، ذرا مجھے بھی اس استاد کے پاس لے چل. اصل میں یہ فیصلے اوپر عرشوں سے ہو رہے ہیں. ارادہ تو کچھ اور لے کے آئے تھے، فیصلہ عرشوں پہ ہوا، اور وہ فیصلے جو ہو رہے تھے اس کے لیے اب یہ راستہ ہموار ہو رہا ہے. اب بہنوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تینوں جا رہے ہیں. جب دربار کے سامنے پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آتے دیکھا، کہا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، چونکہ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کو روک دیا کہ عمر کو کچھ نہیں کہنا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر آج کسی خطرناک ارادے سے عمر آیا ہے، اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑاؤں گا. حضرت حمزہ بھی تو بہادر تھے، سید الشہداء کا لقب ملا ہے. جب یہ بات ہوئی حضور نے کہا نہیں عمر کو کچھ نہیں کہنا. دربار میں تشریف لائے، پوچھا حضور کون ہے، بتایا گیا. حضور کے پاس جا کے بیٹھے اور بیٹھ کر حضور نے پوچھا عمر کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں. یہی ہاتھ رات کو غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اللہ اسلام کو عزت دینی ہے، دو افراد میں سے ایک کو ہلکا بغوش اسلام کر، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام. لیکن اب وہ دعا قبول ہوئی ہے. حضرت عمر کے حق میں حضور کے دربار میں آئے، کہا مجھے کلمہ پڑھا دو، کلمہ پڑھا کے مسلمان کر رہی ہے. خیر بات آگے تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں. جب اسلام لائے، نماز کا وقت قریب ہوا، صحابہ اکرام جیسے پہلے جاتے تھے انفرادی طور پر چھپ چھپ کے جا کے وضو کیا اور آ کے نماز ادا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضور نے بتایا کہ ہم چونکہ کفار بہت تنگ کرتے ہیں، ہماری تعداد تھوڑی ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، تو اس لیے ہم اپنی عبادت جو ہے تو اس طرح چھپ کے ادا کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک تاریخ جملہ کہا اگر عمر کے اسلام لانے کے بعد بھی عبادت چھپ کے ہو پھر عمر کے اسلام لانے کا فائدہ کوئی نہیں. پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور کعبہ میں تشریف لے گئے. کفار کو للکارتے ہوئے گئے، کہا کہ آج جسے اپنی جان پیاری نہیں ہے نا وہ عمر کے مقابلے کے لیے آئے، جس نے اپنی اولاد یتیم کروانی ہے عمر کے مقابلے کے لیے آئے. تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ، مختلف جو واقعات آپ کے سامنے عرض کیے، مقصد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے خود وجود ہمارے لیے باعث برکت، امت کے لیے باعث برکت، اور بالخصوص اس دور میں صحابہ اکرام کے لیے برکت تھا، اسی طرح وہ برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹی ہیں، مختلف صحابہ اکرام کو ملی ہیں، اور آج تک الحمدللہ پوری امت کو مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو پڑھ کر اپنے زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.